ارشاد باری تعالی، اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ اور دنیا میں بھی اپنا ویلکم بیک۔ بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج کی ایل او سی پر اشتعال انگیز فائرنگ سے نوجوان شہید ہو گیا۔ بھارت نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی نے بھارتی مورچوں کو خاموش کروا دیا۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر اشتعال انگیزوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے تلواری گاؤں کا نوجوان شہید ہو گیا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی مورچوں کو خاموش کروا دیا۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مسلسل مداخلت اور افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت مسلسل کوشش کرتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ وہ اس حوالے سے امریکی نمائندہ خصوصی کو بھی بھارت کے ان مذموم کوششوں سے متعلق بتا چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشت گردوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ پاکستانی نوجوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو بھرپور انداز میں ناکام بنایا۔ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع راجوری میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ 3 روز میں شہداء کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت باز نہ آ سکی۔ قابض فوج نے 2 نوجوانوں کو ضلع راجوری کے علاقے کیری میں سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کر دیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ 3 روز کے دوران شہداء کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس نے جون میں ہونے والے بھارتی ثقافیت کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مہینے میں 54 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ شہداء میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایل او سی پر بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت شہری آبادی کو نشانہ بنا کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھارتی فوج کی فائرنگ سے لیپا سیکٹر کے گاؤں میں نوجوان کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایل او سی پر مودی سرکار کی اشتعال انگیزی خطے کے لیے امن کا خطرہ بن چکی ہیں۔ پاک فوج بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویزا قواعد کی خلاف ورزی پر امریکی خاتون سنتھیا رچی کے خلاف کارروائی کی درخواست پر وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مینولا نے سنتھیا دی رچی کے خلاف پیپلز پارٹی راولپنڈی کے رہنما چودھری افتخار کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل تنویر اختر ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ سنتھیا رچی سے متعلق کیس میں مزید حقائق علم میں نہیں آ رہے جنہیں عدالتی ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے متفرق درخواست کو سنتھیا رچی کو ڈی پورٹ کرنے کی مرکزی درخواست کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایات کے ساتھ وزارت داخلہ سے 3 جولائی تک کے لیے جواب مانگ لیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,13,470 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک ہی روز میں 91 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مجموعی طور پہ اموات کی تعداد 4,395 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران
4133 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 76,262، سندھ میں 84,640، خیبر پختونخوا میں 26,598، بلوچستان میں 10,476، گلگت بلتستان میں 1,489، اسلام آباد میں 12,912، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,093 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس پہ قابو پانے کے لیے پہلے فیز میں بند ہونے والے لاہور کے 61 علاقے کھول دیے گئے۔ 7 علاقوں کے بندش میں 3 روز کی توسیع کر دی گئی۔ جوہر ٹاؤن کے A بلاک، B1، E بلاک، F2 بلاک، G بلاک، H بلاک، J بلاک، R بلاک بھی کھول دیا گیا، جبکہ کینال ویو سوسائٹی، وابلا ٹاؤن، PCSIR سوسائٹی کے دیگر علاقے بھی کھول دیے گئے۔ DHA فیز کے تمام سیکٹرز بھی کھولے جا چکے ہیں۔ عسکری 10، DHA فیز 3 اور 5 بھی کھولنے والے علاقوں میں شامل ہے۔ اولڈ انارکلی، کریم پارک، حکیمہ والا بازار، چھوٹا ساندہ بھی کھول دیا گیا، جبکہ شاد باغ محلہ، گول باغ کے علاقے بھی سیل کیے گئی گلیوں میں شامل ہیں۔ وہگا کے علاقے گلی نمبر 10، محلہ شاہنور، دروغہ والا بھی کھول دیا گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا امکان ختم ہو گیا۔ پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے تک فوری کمی کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ حکومت نے گزشتہ دنوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ریکارڈ 25 روپے 58 پیسے تک بڑھا دی تھیں۔ اس اضافے کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 100 روپے 10 پیسے ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے فی لیٹر، مٹی کا تیل 23 روپے 50 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 17 روپے 84 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا تھا۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غلام سرور کو وفاقی وزیر کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تفصیلی حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے اہم سماعت کی۔ وکیل کے موقف نے اپنایا کہ 262 پائلٹ سے متعلق غلام سرور نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ PIA کی پروازوں پر یورپ میں 6 ماہ کی پابندی عائد ہو گئی تھی۔ وزیر کو چاہیے تھا کہ کسی کی جعلی ڈگری تھی تو خفیہ کارروائی کرتے۔ غلام سرور کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے ملک کی جھک ہسائی ہوئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے یا وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہیں رموز کائنات؟